کہ جس نے نام نبی دل سے لیا ہوگا، تمہارا لطف و کرم جس پہ ہو گیا ہوگا، غموں سے ظلم و ستم سے نکل گیا ہوگا۔ السلام علیکم حضرت مجلس علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حجت دین و ملت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہید بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہید بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہید بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا اور صدے متاہم ہے نا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ سیدی قاسم بسم اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ بلا تاخیر معلم کائنات صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں دل لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، بہت ہی نایاب کتاب مستخب خطیب الہند حضرت اللہ محت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ بلند شہید سے آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالی حضرت کو شفا و صحت عطا فرمائے اور عمر طویل عطا فرمائے۔ مبارکباد ہے عالی جناب لائق کے صدر احترام استاد الحفاظ والقراء حافظ و قاری اشتیاق احمد صاحب قبلہ ضیائی، جنہوں نے پچھلے 15 دن پہلے آج ہی کے دن ایک بچے کی اور دستار بندی کی، آج بھی 2 بچوں کی دستار بندی، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اور عطا فرمائے۔ محمد ریحان رضا حافظ محمد کریم، یہ دونوں حضرات کی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنا قرآن پاک مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی برکت عطا فرمائے، اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد سے جلد حافظ قرآن اور عالم دین بنائے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، وقت بہت کم ہے، دیگر حضرات بھی تشریف فرما ہے، حضرت مفتی محمد صاحب قبلہ بھری کو تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب ہوگا، ہمارے صاحب قبلہ کا بھی نایاب خطاب ہوگا۔ میں صرف ایک دو جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آسمانی کتابیں
اور صحیفے بہت نازل ہوئے۔ 4 کتابیں تو مشہور ہیں جن کو سب جانتے ہیں، اور کم و بیش 130 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، ان پر بھی کچھ آسمانی کتابیں جن کو صحیفہ کہا جاتا ہے نازل ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، ان پر بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی رسول ہیں، ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام پر دیگر رسولان اعظام پر صحیفے نازل ہوئے۔ انبیاء کی تعداد تو کوئی جانتا ہی نہیں، کم و بیش لگا کر 1,24,000 بولا جاتا ہے۔ اسی طرح رسولان اعظام کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء اکرام نے فرمایا 313 رسول ہوئے، کسی نے 320 تک کی تعداد بتائی۔ یہ جتنے بھی رسولان اعظام ہوئے، چاہے 313 یا 320 کم و بیش، سب پر کچھ نہ کچھ کتابیں صحیفے نازل ہوتے رہے۔ بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا جو ان عظیم رسولان اعظام میں سے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جب ان پر توریت شریف نازل ہوئی جس میں 1000 سورتیں تھیں، ہر سورت میں 1000 آیتیں تھیں، 1000 سورتیں اور ہر سورت میں 1000 آیتیں۔ جب یہ نازل ہوئی اور اس کا وزن بھی قاری صاحب قریباً 70 اونٹوں کے وزن کے برابر بتایا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ توریت شریف کا جو وزن تھا نا، کیونکہ وہ بعض علماء نے فرمایا ہڈیوں پر تحریر کی، کسی نے فرمایا یاقوت کے پتھر پر تحریر کی، کسی نے فرمایا کہ وہ بیری کے تختوں پر تحریر کی۔ تو اب اس قدر عظیم کتاب ظاہر سی بات ہے کہ وزن تو ہو ہی جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار تیری اتنی عظیم کتاب توریت شریف، اسے کون یاد رکھ سکے گا کہ 1000 سورتیں، ہر سورت میں 1000 آیتیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ اس سے بھی زیادہ عظیم کتاب میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروں گا، وہ کتاب بھی عظیم ہوگی اور پیغمبر کو پیغمبر میرے نبی کے امتیوں کے بچے بھی قرآن کو حفظ فرما دیں گے۔ یہ وہ عظیم کتاب جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حفظ کرنے کا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ ابھی کہ توریت شریف نازل ہوئی رمضان شریف میں، انجیل نازل ہوئی رمضان شریف میں، زبور شریف نازل ہوئی رمضان شریف میں، اور قرآن بھی نازل ہوا رمضان شریف میں۔ پھر قرآن کی فوقیت کیا رہی ان کتابوں پر؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تساوی ہے، برابری ہے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ ساری کتابیں عشرہ اول یا عشرہ ثانی میں نازل ہوئی، یکم رمضان سے لے کر 20 رمضان تک۔ لیکن قرآن کی بات آ جائے تو قرآن بھی رمضان میں نازل تو ضرور ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نازل تو رمضان میں ہوا، لیکن میں نے مولا سے پوچھا پروردگار عالم تصورات میں کہ یہ قرآن تم نے رمضان میں نازل تو کیا، لیکن مولا شب میں یا روز میں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو مقدس رات میں نازل کیا۔ پتہ چلا قرآن دن میں نازل نہیں ہوا، رات میں نازل ہوا۔ پھر میں نے عالم تصورات میں رب سے سوال کیا پروردگار وہ مقدس رات کون سی؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور جو رات 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ، اس رات میں یہ قرآن نازل ہوا۔
सिवाक अकबर कबीरा। जब कुरान सारी किताबों में आला तो जाहिर बात है कि उसका पढ़ने वाला भी सारे लोगों में आला। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर वो है, आला वो है, अफजल वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान को सीखे और सिखाए। यहाँ पर मैं एक जुमला अपने उलमाए इकराम से दुआएं लेता हुआ अर्ज करना चाहूंगा, और अगर गलती हो तो इस्लाह फरमाए। नबी ने ये नहीं फरमाया कि जो कुरान को पढ़े वो अफजल है, जो कुरान को पढ़ाए वो अफजल है। नहीं, सरकार ने दर्स का लफ्ज नहीं फरमाया, किरात का लफ्ज नहीं फरमाया, बल्कि तालीम का लफ्ज फरमाया कि सीखे और सिखाए। पता यह चला कि इस हदीस में जो मुस्तहब का दिया गया है वो सिर्फ कुरान पढ़ने पर नहीं दिया गया, बल्कि कुरान पढ़ने के साथ साथ सिखाने पर दिया गया। अब सिखाना दो तरह का होता है। पढ़ने के अलावा, पढ़ना तो वही कि जो आपने रट्टा पढ़ लिया, ये तो पढ़ना हो गया, इस पर मुस्ता नहीं। सिखाने पर मुस्ता दिया गया। सिखाना दो तरह का होता है। एक कुरान का सिखाना है उसके अल्फाज को, और दूसरा कुरान का सिखाना है उसके माना को। समझ रहे हैं? कुरान का सिखाना दो तरह का। अल्फाज सिखाते हैं कारी, अल्फाज सिखाते हैं कारी शेर साहब कि वाव ऐसे अदा होगा, या ऐसे अदा होगा, तो आप ऐसे अदा होगा, हुरूफ हल्की ऐसे अदा होगा। ये कुर्रा का काम है कि कुर्रा हजरात कुरान के हरफों को सिखाते हैं, और आलिम दीन का काम होता है कि वो उसके मानी को सिखाता है। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि कुरान न सिर्फ अल्फाज का नाम है, कुरान न सिर्फ मानी का नाम है, बल्कि अल्फाज और माना दोनों के मजमूए का नाम कुरान है। क्यों? अगर सिर्फ अल्फाज का नाम होता तो लफ्ज गलत होने से नमाज नहीं होती। अगर सिर्फ माना का नाम कुरान होता तो कुरान के माना पर गलत हो जाते तो नमाज नहीं होती। और वह इसीलिए फरमाते हैं अगर माना फासिल हो जाए कुरान के तब भी नमाज नहीं होती। कुरान के अल्फाज और माना दोनों का नाम है। इसीलिए खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु में जो फजीलत दी गई वो कारी कुरान को भी दी गई और आलिम कुरान को भी दी गई। अब आइए मुसलमान, कुरान पढ़ने वाले दुनिया में कुरान पढ़ते हैं और लोग रश करते हैं उनके कुरान पढ़ने पर, झूम उठते हैं। लेकिन मुसलमानों, हदीस मुस्तफा में एक कारी ऐसा भी मिलता है जिससे कुरान पढ़ने को अल्लाह फरमाता है। तारीख हदीस मुस्तफा उस कारी कुरान को हजरत उबई इब्ने काब के नाम से याद करते हैं। हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला का वो कुरान कि अल्लाह ताला रसूल पाक पर वही नाज़िल फरमाता था, मेरे महबूब उबई इब्ने काब से कुरान सुना। हजरत उबई इब्ने काब को जब ये पता चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबई इब्ने काब तुम अपना कुरान सुनाओ, मैं तुम्हारा कुरान सुनूंगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप मेरा कुरान सुनेंगे, मैं इस लायक कहां कि आपको अपना कुरान सुना सकूं। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि आप घबराओ नहीं, तुम्हारा कुरान सुनने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया। अंदाजा तो लगाओ, हजरत उबई इब्ने काब रोने लगे, या रसूलल्लाह क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया। सरकार ने इरशाद फरमाया, हाँ उबई इब्ने काब, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिया है। खूब रोए ये जुमला सुन के, खूब रोए और अर्ज करने लगे, मैं इस लायक कहां कि खुदा मेरा नाम ले, मैं इस लायक कहां कि खुदा मुझे
کرے، لیکن مسلمانوں یقین جانو جو قرآن کو سچے طور پر پڑھتا ہے، صحیح طور پر پڑھتا ہے، اگرچہ بظاہر ہم دیکھیں کہ اس کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا نام ضرور لیتا ہے۔ اب ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا مسلمانوں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ برکتیں جو ملتی ہیں قرآن پڑھنے سے ملتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں نے قرآن پڑھا، آپ نے ہر پھول سے ان کی عزت کی، ان کے سر پر امامہ شریف باندھا، انہیں عزت دی۔ اگر یہ گھر میں پہنچ جائیں تو ماں باپ انہیں پیار کریں، یہ منبر پر پہنچ جائیں تو عوام انہیں ان پر بیٹھائے، کیا بات ہے، بڑے بزرگ انہیں مل جائیں تو یہ بچے کو سلام کریں، آپ کی کیا بات ہے۔ یہ ساری باتیں یہی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے، انہوں نے قرآن پر عمل کیا، انہوں نے قرآن کو سیکھا۔ آگے جتنا سیکھتے جائیں گے، جتنا عمل کرتے جائیں گے، اتنی عزت بڑھتی جائے گی۔ ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی عزت ہے نا، ماں باپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اچھا کون ایسا باپ ہوگا کہ یہ چاہے کہ میرے بچے کی عزت ہو، میرے بچے کو تکلیف کرے، کوئی چاہے گا؟ میں پوچھنا چاہوں گا حافظ محمد ریحان رضا اور حافظ محمد سلیم صاحب کے دونوں کے والد صاحب موجود ہیں نا، دونوں موجود ہیں، کیا کوئی یہ چاہے گا کہ ان بچوں کی کوئی بےعزتی کرے؟ نہیں چاہیں گے نا، تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے ابا کی بھی بےعزتی کرے۔ جس طرح باپ گوارا نہیں کرتا کہ بچے کی بےعزتی کی جائے، اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے والدین کی، ہمارے باپ کی بےعزتی کی جائے۔ میں بڑا دستبستہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے، پیار ہے، آپ کو نبی سے الفت ہے، آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، ان بچوں کو آگے عالم دین بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میری گزارش کھڑے ہو جائے تو چہرے پر سنت مصطفیٰ کو بھی سنیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، صدق اللہ العظیم۔ قرآن ہے دنیا کی سب سے مقدس کتاب، قرآن ہے دنیا کی سب سے مقدس کتاب، بند کر کے نرک کو اور نہ کر حجاب۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، اور قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ اور عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی، عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ تو آپ نے تمام حضرات کا بیان سنائی ماشاءاللہ، بس صرف ایک بات میں آپ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل فرمایا؟ کیا صرف اس کو پڑھنے کے لیے ہی نازل فرمایا، یا پھر اس کو حفظ کرنے کے لیے نازل فرمایا، یا صرف اس کو رکھنے کے لیے نازل فرمایا، یا پھر اس کو تعبیر بنانے کے لیے نازل فرمایا، یا صرف اس کو شفا پانے کے لیے نازل فرمایا؟ کیوں نازل فرمایا؟ ایک شارٹ میں آپ کی ایک انگریز اسکالر ہے، ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی تمام زبانیں جو پرانی زبانیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اردو زبان کی جو ہے وہ 400 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا اردو کا، اس کے بعد اردو زبان وجود میں آئی، اس سے پہلے ہندی کا بھی وجود نہیں تھا۔ اس طریقے سے ہر دور میں زبانیں چینج ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ انگلش ہو، آج سے اگر آپ 1000 سال پیچھے جائیں، 1000 سال پرانی انگلش کو اس وقت کے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سے زیادہ پیچھے نہ جا کے صرف 150 سال پیچھے جائیں، 150 سال پرانی اردو بھی آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، مگر اب آپ اندازہ کریں 1400 سال پرانی جو زبان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، اگر اس سے پہلے بھی عربی جو ہے کئی ہزار سال پرانی زبان ہے، اس سے پہلے بھی جو لفظ
عربی میں کہے جاتے تھے، پانی کو ماں بولا جاتا تھا، تو اس کو آج بھی ماں تمام لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے، اس وقت بھی قاری کہا جاتا تھا، آج بھی قاری کہا جاتا ہے۔ حفظ کرنے والے کو حافظ کہا جاتا تھا عربی میں، آج بھی حافظ کہا جاتا ہے۔ تو آپ 2000 سال پہلے کا اگر کوئی شخص اس وقت اٹھ کے آ جائے، اگر وہ کلام کرے عربی میں، تو اس کو کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم 150 سال پرانی زبان کا کوئی شخص آج آ جائے تو وہ سوچے گا کہ میں کون سی جگہ پہ آ گیا، حالانکہ وہ اسی شہر میں ہوگا۔ تو ایک انگریز امریکہ کا ایک شخص ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی کتاب سے آنے والے لوگ جو کئی سو سال بعد آئیں گے استفادہ حاصل کریں، تو اس کو چاہیے کہ وہ عربی میں لکھے، اس کو چاہیے کہ وہ عربی میں لکھے، کیونکہ عربی جو ہے وہ اس چیز کو ایسے محفوظ کر دیتی ہے کہ جس طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عربی کو حفظ کرنے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ عربی زبان سے ہوگی۔ اور آپ اندازہ لگائیے، خیر ہندوستان میں تو عربی سے علماء لوگ ہی جانتے ہیں، اگر عربی اتنی آسان زبان ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ اگر الحمد تمام تعریفات للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے، کتنی آسان زبان ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے عربی میں نازل فرمایا، تبھی تو اتنا انزلنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے، کہ میں نے اس قرآن کو عربی میں اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگ سمجھیں، تاکہ آپ کو عقل آئے۔ اور اس دنیا میں آج قریب 56 یا 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور ان میں قریب 25 یا 30 ملک ایسے ہیں جو عربی بولتے ہیں۔ گویا کہ آدھی دنیا عربی بولتی ہے، بس ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عربی سیکھیں۔ تو قرآن صرف یہی نہیں کہ آپ اس کو حفظ کریں یا اس کو صرف کتابوں میں رکھیں یا اس کو پڑھیں، بلکہ اس کے سمجھنے کا نام بھی قرآن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں، اور جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا حق ہے پڑھنا مگر سمجھ کر۔ تو سمجھنا بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے حافظ صاحب سے قرآن سیکھیں، پھر علماء کرام سے قرآن سمجھیں۔